چونکہ ہمارے ساتھ بے شمار چھوٹی چھوٹی جماعتیں چمٹی ہوئی ہیں. کچھ عرصہ پہلے عمران خان پر ہم نے تنقید کی. ہم تنقید کرتے ہیں ہر ایک پہ کرتے ہیں, ہر شخصیت پہ کرتے ہیں کہ برطانوی پولیس نے پتہ ہے کیا شکایت کی ہے آپ کی قومی ایئر لائن سے. جی جناب. آفتاب صاحب, میرا سوال آپ سے ہے کہ وفاقی کابینہ میں ہونے والی حالیہ تبدیلی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں رانا صاحب سے؟ اے اللہ دے نام دا سوال ہے, تسی جواب. میں ایک مبصر کے طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں کہ 18ویں ترمیم کے تحت یہ تعداد 50 سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن 8 منسٹرز زائد ہو چکے ہیں. آپ کی کابینہ 11% آف دا ٹوٹل اسٹرینتھ سے ایکسیڈ نہیں کر سکتی. سوال یہ ہے کہ جس طرح کی گورننس, جس طرح کا سلسلہ یہ چل رہا ہے, اس پہ 50 تو کیا 5 منسٹرز بھی کافی ہیں. اور تو اور راجہ پرویز اشرف, رینٹل پاور فیم, انہیں کیبنٹ میں دوبارہ لے لیا گیا ہے, جن کے بارے میں عدالت کہہ چکی ہے کہ ایسی ایل پہ ڈالا جائے ان کا نام. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئے وزراء لینا یہ صرف اور صرف زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. اس کا کوئی سر پیر, کوئی وجہ, کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آتی. زیادہ یہ ہو سکتا تھا, کہا یہ جا سکتا تھا جی چونکہ ہمارے ساتھ بے شمار چھوٹی چھوٹی جماعتیں چمٹی ہوئی ہیں, ہمیں انہیں بھی اوبلائج کرنا ہے, جو کہ ہوتا ہے ہمیشہ. کولیشنز کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, ایک عجیب سی سائنس ہوتی ہے یہ. ایک وزیر بھی, میرا خیال ہے ایک بھی یعنی جو ان کے ساتھ ان کا کولیشن پارٹنرز کو ایک وزارت کیا ایک مشاورت تک نہیں دی گئی. چنانچہ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعد یہ اس پارلیمنٹ کی توہین ہے جو انہوں نے یہ مطلوبہ تعداد سے وزیر بڑھایا. ایگزیکٹلی, جو خود بیٹھی ہوئی ہے, سٹنگ پارلیمنٹ ہے, یہ اس کی توہین ہے. اچھا رحان صاحب, ایک خبر زبان زد عام ہے آج کل کہ یہ جو آپ نے لیپ ٹاپس تقسیم کی ہیں, یہ 1.5 لاکھ طلبہ ایسے ہیں جنہیں لیپ ٹاپس دی گئی. آپ کو پتا ہے کہ یہ تقریباً اتنی یہ تعداد بنتی ہے, اس کے قریب ہے. ایس ایم ایسز آنے شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارے ڈیٹا بینک میں آپ کے قوائف موجود ہیں اور ہم اخذ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ممبران ہیں ہماری پارٹی کے. چنانچہ نون لیگ کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے, نہ صرف الیکشن میں بلکہ ہر فورم پر. یہ کوئی ہے آپ کے نالج؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ بالکل غلط ہے, اور یہ کوئی یعنی اگر کسی نے یہ ایسی حرکت کی بھی ہے آپ کو نقصان تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے کیا, کیونکہ ایک ایس ایم ایس کے اوپر تو کوئی آپ کی حمایت کا فیصلہ نہیں کر ویسے اس ایس ایم ایس کو آپ ٹریس کر سکتے ہیں بڑی آسانی. مثلا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, کچھ عرصہ پہلے عمران خان پر ہم نے تنقید کی. ہم تنقید کرتے ہیں ہر ایک پہ کرتے ہیں, ہر شخصیت پہ کرتے ہیں. عمران میرا پرسنل فرینڈ ہے, بڑا عزیز دوست ہے, ہمارا قومی ہیرو بھی ہے. میں نے پھر بھی پولیٹیکل حوالے سے اس پر تنقید کی. چند لوگوں نے خوب لتے لیے, لیکن جب ان کی طبیعت درست کی گئی تو وہ خاموش ہو گئے. جب وہ خاموش ہوئے تو مجھے پھر ایک نئی کیمپین شروع ہوئی کہ سر یقین کیجئے یہ ہم میں سے ہیں ہی نہیں, یہ کوئی اور ہیں, بلکہ یہ نون لیگی ہیں جو ہمیں بدنام کرنے کے لیے اینکرز کو, کالم نگاروں کو دشنام ترازی کرتے ہیں. سر اس کا بندوبست ایس ایم ایس کے اوپر یعنی جو ہے وہ ٹریس کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, تو اس لیے اس بات کو آپ یعنی بالکل اگنور نہیں کر سکتے کہ ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہے, اور یہ جس ایس ایم ایس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم پتہ کروائیں گے. جی کروائیے, کیونکہ آپ کی ساری کیے کرائے پہ پانی نہ پھر جائے, یہ بات بذات خود ایسی. جی سر آفتاب صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کا شو بے حد مقبول ہے نوجوان نسل میں, تو آپ ہمیں امپروو کرنے کے لیے کیا نصیحت کریں گے؟ آپ کو ہر شعبے میں امپروو کرنا چاہیے. آپ کو تعلیمی اعتبار سے امپروو کرنا چاہیے, آپ کو جسمانی اعتبار سے, اقتصادی اعتبار سے آپ کو امپروو کرنا چاہیے. لیکن یہ اتنے محکمے ہیں, اتنے شعبے ہیں کہ اس کے لیے 2 لائف ٹائمز درکار ہیں جب آپ ایک ایک کو پکڑیں گے. میری ایک ہی نصیحت اپنے دوستوں کو, نوجوانوں کو, ڈے 1 سے ہے, آج بھی ہے, اور میں نے ذاتی طور پہ اس سے بہت سبق سیکھا ہے کہ ایک امپروومنٹ کر لیں, صرف ایک امپروومنٹ کو پکڑ لیں. یہ چین ری ایکشن ہے, یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی خودکار نظام کے تحت چلنی شروع ہو جائیں گی. اخلاقی طور پہ اپنے آپ کو امپروو کریں. یہ ملک اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ ملک دیوالیہ پن کا شکار ہے, یہ ملک بینکرپسی کی دہلیز پہ پہنچ چکا ہے. یہ کروڑوں بار یہ بات اسی فورم پہ ہو چکی ہے
کہ یہ دیوالیہ پن کلبز کی اور بینکس کی مجبوری ہوتی ہے. یہ مسائل بینکس کو لاحق ہوتے ہیں, معاشروں کو نہیں ہوتے. آپ اخلاقی دیوالیہ پن کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس کو روک دیجئے, امپروو کیجئے. آج دیکھیں مطلب کتنی شرمناک ایک کہانی پرسوں ترسوں میں پڑھ رہا تھا کہ برطانوی پولیس نے پتہ ہے کیا شکایت کی ہے آپ کی قومی ایئر لائن سے. لرزہ طاری ہو جاتا ہے سن کے کہ آپ کی کرو ممبرز تولیے, صابن اور کنگیاں چرا کے لے جاتے ہیں, ہیئر ڈرائرز چرا کے لے جاتے ہیں. اگر آپ نے کوئی سدے باب نہ کیا تو ہم موقع پر, کیونکہ یہ الاؤڈ نہیں ہے خاص طور پہ خواتین کو ان کا سامان کھلوانا, ان کی تذلیل ہوتی ہے اس سے, کہ اگر آپ اس کا بندوبست نہیں کریں گے تو ہم گیٹس پر ان کا سامان کھولیں گے اور جو تذلیل ہوگی ہم ان کو پروسیکیوٹ بھی کریں گے. اس سے دیکھیں نقصان کس کا ہوگا. پہلے کتنی ذلت ہے جو ہم برداشت کر رہے ہیں بکیز کے ہاتھوں اور جوئے کے ہاتھوں, جو برٹن میں آپ کی قوم نے جو فیس کی. اب یہ ایک نیا سلسلہ چل نکلے گا. غور کریں کہ اخلاقی طور پر آپ آج کہاں کھڑے ہیں کہ چند روز پہلے کی خبر ہے غالباً سرگودا کی, اور یہ میں اچھا ہے پنجاب گورنمنٹ کے نمائندے ہمارے پاس موجود ہیں, کہ امتحانی مرکز طلبہ و طالبات کا ایک ہی جگہ بنا دیا گیا. اتنی فضول اور میں سمجھتا ہوں ذلیل گفتگو کرتے نوجوان پائے گئے کہ لڑکیاں روتے ہوئے اپنے پرچے پھینک کے وہاں سے بھاگ نکلی. ہوٹ ہونا شروع ہو گیا, ہوٹنگ کر رہے تھے وہ. یہ کیا ہے؟ یہ اس سے کیا سبق ملتا ہے, اس سے کیا امپریشن ملتا ہے ہماری قوم کا؟ اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. اور پاکستان کا شمار دنیا کے ان 10 ممالک میں ہونے لگا ہے جہاں بوٹی مافیا, نقل خوری ایک پروفیشن بن چکا ہے. کوئی امتحان ایسا نہیں جس میں نقل نہ کی جاتی ہو. افریقہ کے 1-2 ممالک ایسے ہیں جہاں سزائے موت ہے, کیپٹل پنشمنٹ ہے, اور وہ وقت دور نہیں جب مجبوراً اس پر بھی آپ کو سزائے موت دینی پڑے گی. لیکن ٹریجڈی اگین یہی ہے کہ ہمارے ہاں قانون ہر ایک موجود ہے لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us.